الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. حضرات محترم، معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانان ملت، طلبا اور دیگر حضرات، اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس مجلس نکاح میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. ماشاءاللہ سادگی کے ساتھ مسجد میں 6 نکاح ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نکاحوں کو قبول فرمائے. مجھ سے ان حضرات نے درخواست کی کہ نکاح کے موقع پر کچھ معاشرتی مسائل بتا دیے جائیں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا کوئی نکاح پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھتے تھے. ان آیتوں کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مجلس سے نکاح کو پیغام لیتے تھے. وہی پیغام میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. نکاح کے موقع پر آدمی اگر کسی سے سب سے کم ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی رعایت کرتا ہے. رشتہ داروں سے ڈرتا ہے ناراض نہ ہو جائیں، عزیزوں سے ڈرتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائیں، دوستوں سے ڈرتا ہے ناراض نہ ہو جائیں. ان کی جو ہے مطابقتی کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے، وہ جیسا کہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اگر وہ پہلے سے ناراض چل رہے ہیں تو اس کو جا کر مناتا ہے کہ شریک ہو جاؤ. تو پہلے سے ناراض رشتہ داروں کو تو مناتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے. ایسے کام کرتا ہے، اس طرح کی نکاح کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے. چنانچہ دھوم دھام ہوتی ہے، بہت ساری طرح کے کھانے کھلائے جاتے ہیں، فضول خرچی ہوتی ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 طرح کا سالن پسند نہیں کرتے تھے. ایک اب یہ ہے کہ گنجائش ہے، اگر ہے تو آپ 1-2 کر سکتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے حضرت کے لیے گوشت پکڑا. حضرت عمر خلیفہ تھے، گوشت میں گھی ڈال دیا. ان کا میں نہیں کھاؤں گا، یہ 2 سالن گھی الگ مستقل ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 سالن نہیں کھاتے. انہوں نے جو ہے نہیں کھایا. حالانکہ ہم لوگ اتنی لذیذ چیزیں کھاتے ہیں. شادی میں 70 قسم کے کھانے پکتے ہیں. ایک صاحب جو ہے کہتے تھے میں قلندر ہوں، میں اللہ والا ہوں، اور اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کی تو 70 قسم کا سالن پکوایا تھا، نام و نمود کے لیے، دکھانے کے لیے. اور اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ جتنے لوگ دعوت میں آئے تھے سب بیمار پڑے. اتنی طرح کا سالن کھائے گا آدمی تو بیمار نہیں. سادگی اسلام کو پسند ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اور نکاح کے موقع خاص طور سے اللہ سے ڈرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف نظر توجہ فرمائے. وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور بندوں سے اپنی نظر پھیر لے. اگر اللہ نے اپنی نظر پھیر دیا تو ہم کہیں کے رہیں گے. جن کا سب کچھ ہے اور جو کچھ ہم کو ملا ہے انہیں سے ملا ہے، وہ نظر پھیر لے تو کچھ ہوگا نہیں. ایک بچی کی شادی ہو رہی تھی، اس کی سہیلیاں عقل سے سجا رہی تھی، یہ پہنا رہی تھی، وہ پہنا رہی تھی، وہ سجاوٹ کی چیزیں لگا رہی تھی، بہت سب سجایا. اور کہنے لگی اب بہت اچھی لگ رہی ہو. وہ بچی رونے لگی، کہنے لگی جس کے لیے مجھے سجایا جا رہا ہے اگر وہ پسند کر لے جب تو بات ہے، تم لاکھ پسند کر لو الگ کی، لیکن میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا شوہر مجھے پسند کر لے جب عجیب بات ہے.
اسی طرح سے دنیا کے لوگ پسند کر لیں، احباب آپ کی تعریف کرتے ہیں، لوگ چیری چوری کر دیں، چرچا کر دیں، بہت شاندار خرچ کیا، بہت خرچ کیا، کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ تبارک تعالیٰ خوش نہ کیا۔ اصل تو خوشی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کہ دوستوں کی خوشی کیا ہے؟ یہ ابھی خوش ہوئے ہیں، 10 کام ان کی خوشی کا کرو، ایک کام ان کی خوشی کے خلاف کر دو، یہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ بالکل عورتوں کی طرح ہے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی بھر اسے خوش رکھو، لیکن ایک کام اس کی مرضی کے خلاف ہو گیا تو وہ کہتی ہے اس گھر میں کبھی سکون مجھے ملا ہی نہیں، اس گھر میں کبھی سکون ملا ہی نہیں، اطمینان ملا ہی نہیں، کبھی میری مرضی پوری ہی نہیں ہے، حالانکہ سب پوری ہوئی ہے، ایک نہیں پوری ہوئی ہے۔ یہ عورت ہی کا حال نہیں، یہ دنیا کے سارے لوگوں کا حال ہے۔ اس ذات کو خوش کرو جس کے خوش ہونے سے سب کچھ بن جاتا ہے، اور اس کی ناراضگی سے بچو جس کے ناراض ہونے سے سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو شادیوں میں بھی سادگی ہونا چاہیے اور کم خرچ ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، جس نکاح میں خرچہ کم ہوتا ہے، پریشانی کم ہوتی ہے، دقتیں کم ہوتی ہیں، اس نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستو ہمیں برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نام و نمود ہمارے کام آنے والا ہے، شہرت کام آنے والی ہے، لوگوں کی تعریف کام آنے والی ہے، لیکن اللہ کی برکت ہمارے کام آنے والی ہے۔ اس پر کو برکت کو چاہیے، برکت کو طلب کیجیے۔ نکاح کے موقع پر خاص طور سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نکاح کے بعد دو لوگ جو اجنبی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن نکاح کے بعد ایک ہو جاتے ہیں، اتنا ایک ہو جاتے ہیں کہ محرموں سے بڑھ کر ایک ہو جاتے ہیں، اور جو ہے جو بالکل ایک دوسرے کے رازداں بن جاتے ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ کہتا اب وہ تمہارے لباس بن گئی ہے، تم ان کے لباس بن گئے ہو، اتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ تو جب رشتہ نکاح اتنا قریب کر دیا تو ایک دوسرے کی رعایت بھی خوب کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب آپ نے آخری خطبہ دیا ہے اور اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی خطبہ نہیں ہوا، کوئی تقریر نہیں اس سے بڑھ کر کہ حضور نے عرفات کے میدان، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کہے جاتے تھے، ان کی تقریر کی ایک لہر تھی اور ان کی تقریر سے سما بچ جاتا تھا، لیکن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا بیان اور ان کی تقریر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ حضور نے پوری دنیا میں قیامت تک آنے والی جتنی اہم ضرورت تھی ایک خطبے میں سے بیان کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں یہ بھی کہا کہ استوصوا بالنساء خیرا، اے مردوں عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو کرو۔ حضور نے وصیت جانتے ہیں جب آدمی مرنے لگتا ہے آخری کلام کہتا ہے، سب سے اہم ہوتا ہے وہ کلام جس کا بیان کرنا وہ اپنے گھر والوں کے لیے ضروری سمجھتا ہے، گھر والوں کے لیے بہت مفید سمجھتا ہے اور اپنے لیے بہت اہم سمجھتا ہے، تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ وصیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول عرفات کے میدان میں 1,00,000 صحابہ موجود ہیں اور یہی اس وقت دنیا میں صحابہ ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجمع میں کہہ رہے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، میری وصیت قبول کرو عورتوں کے بارے میں، یہ اللہ کی کمزور بندیاں ہیں، تو اپنے گھر بار کو جو ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ گئی ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، جو تم پسند کرو وہی ان کے لیے پسند کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارا ہر کام کرے، ہماری ہر خوشی کا کام کرے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ بیوی کو اپنی خوش رکھیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اگر کسی وجہ سے آدمی کو بیوی سے ناراضگی ہے، کوئی بات طبیعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ انسان ہی ہے، انسان سارا کام آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں کر سکتا، اگر کچھ کمی دیکھیے تو یہ سوچ لیجیے یہ وہ عورت ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے ہمارے حضور نے ہمیں وصیت کیا، ہمارے حضور نے ہمیں وصیت کیا۔ اگر یہ تصور کر لو گے تو عورت اگر ناپسند میں ہوگی تو پسند آ جائے گی، اگر عورتوں کی اداؤں سے تکلیف ہو رہی تو تکلیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے تکلیف پہنچا رہی، لیکن اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ عرفات کے میدان پر حضور نے ہمیں اس کے لیے کیا کیا؟ وصیت کیا۔ تو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ عورتیں کوئی دنیا نہیں ہے، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں، جو چاہو ظلم کر لو، جو چاہو ستا لو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور ان کے نگہبان ہیں، ان کے نگراں ہیں، ان کے حقوق کے علمبردار ہیں، میدان محشر میں ان کے سلسلے میں فریاد کرنے والے ہیں کون؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، آپ حضرت عائشہ سے پوچھیے، ایک صاحب گئے کہ آپ گھر میں رہتے ہیں، آدمی کے اصل اخلاق کا پتہ گھر میں چلتا ہے،
باہر تو بڑا بزرگ بنا رہتا ہے, بڑا صوفی بنا رہتا ہے, لیکن گھر میں آ کر بیوی سے جھگڑا کرتا ہے, زبان پر باہر تسبیح پڑھتا ہے, آگے گالی دیتا ہے بیوی کو. تو بیویوں ہی سے پہچانا جاتا ہے گھر ہی میں کہ آدمی کے اخلاق کیسے ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ سے پوچھا اس نے کہ بتائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے, تو حضرت عائشہ اسی جامع تعریف کرتی ہے. قرآن میں جو اخلاق بیان کیا وہ حضور کے اخلاق, قرآن میں بتائی بیوی تعریف کرے, مطلب بیوی کہاں تعریف کرتی ہے. ایک بزرگ تھے, ان کی بیوی ان سے جھگڑا کرتی تھی, یا بیویاں بھی جہاں عورتیں ہوتی ہیں تو عورتوں کو بھی سمجھانے میں کہ آپ مردوں کے حقوق کی رعایت کیجیے. عورتوں سے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ہے حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتی کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو, میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. تو دیکھیے شوہروں کا بھی مقام بہت بلند ہے. ایک صاحب تھی, ان کے شوہر بزرگ تھے, اللہ والے تھے, جو ان سے مرید ہوتے تھے, مسافر کرتے تھے, لیکن بیوی ان سے جھگڑا کرتی. یہ بیوی جلدی معتقد ہوتی نہیں ہے, تو اگر آپ بڑے عالم ہو جائیں بیوی معتقد نہ ہو تو ڈریے مت, اور ہوتا بھی نہ تھا. حضور نے فرمایا یہ پانی کی سوئی سے پیدا کی ہوئی, ان کو ٹیڑھا کرو گے ٹوٹ جائیں گی, جیسے ہی ہم اسی کی طرح سے ان کے ساتھ گزارا کر لو, صبر کر لو, انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہوگا. مرزا مظہر جانا جو تھے, ان کی بیوی ان سے روزانہ جھگڑا کرتی تھی, تو لوگوں نے کہا حضرت سے چھوڑ دیجیے. کہنے لگے میں چھوڑ دوں گا کسی اور اللہ کے بندے کو پریشان کرے گی, یہ کوئی جماعت ہے کہیں اور شادی کر کے اس سے بہتر میں ہی پریشان ہوں, کیوں دوسرے مسلمان کو میں پریشان, میں ہی پریشان ہوں. تو دوستوں کتنا عالی درجے کا ثبوت دے رہے ہیں. تو وہ بزرگ جن کا قصہ سنا رہا تھا, وہ ان کی بیویوں سے جھگڑا کرتی تھی, اب کہتی کہ تم کچھ بھی نہیں, کوئی بزرگ نہیں ہو, لوگ یوں ہی ہیں, تم مکار ہو, کچھ بھی نہیں ہو. تو انہوں نے سوچا لاؤ کسی کے کو کرامت دیکھا, اپنے گھر کے اوپر سے اڑ گئے. ہو سکتا ہے کرامات الاولیاء حکم, میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں بھارت دیسی کی شکل میں, کوئی شاہی مسئلہ نہیں بتلا رہا ہوں. تو وہ گھر کے اوپر سے اڑ گئے. اب بیوی نے دیکھا اوپر سے اڑ رہے تھے, پہچان نہیں پائی. جب اتر کر آئے تو کہنے لگی تم بزرگ بنتے ہو, آج میں نے ایک بزرگ دیکھا ہمارے گھر کے اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا تم نے غور سے نہیں دیکھا, وہ میں ہی تو تھا. تو کہتی ہے جبھی تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے, جبھی تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اب یہ حدیث جو میں نے ابھی سنائی ہے آپ کو کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کرو. تو ایک صاحب سے انہوں نے کہا بڑی اچھی حدیث مل رہی ہے, گھر جا کے اپنی بیوی کو سنایا کہ دیکھو آج مولانا نے حدیث سنائی ہے. تو کہنے لگے ہاں لیکن آپ جیسے شوہروں کا درجہ تھوڑی ہے, آپ جیسے شوہروں کا درجہ تھوڑی ہے, دوسرے شوہر وہ ہیں جو بہت اونچے ہوتے ہیں, ان کا درجہ بڑا ہے. بیوی کبھی قائل نہیں, تو چاہے وہ قائل ہو یا نہ ہو, آپ کے سارے حقوق کی رعایت کرے یا نہ کرے, لیکن آپ کو اس کے سارے حقوق کی رعایت کرنا. حضور فرماتے ہیں ہم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور ہم سب کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں لیکن گھر والوں کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں تم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ثابت. چنانچہ حضور جب گھر میں جاتے تھے, ام المومنین حضرت عائشہ آٹا گوندھ رہی ہوتی تھی, روٹی پکانے کے لیے, اور دیکھتے تھے جھاڑو نہیں پڑا ہے. تو آج کا شوہر ہوتا ہے جھاڑو کیوں نہیں دیا تم نے, جھگڑا کرنے لگتا, روٹی پکانے چلے گئی جھاڑو نہیں دی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دینا شروع کرتے تھے. کام بتاؤ, تم طاقتور ہو کمزور ہے, سارا کام وہی کرے گی, تم کچھ نہیں کرو گے. تو کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹانا چاہیے, کوئی بیوی کی حضور کی سنت ہے. اور عورتوں سے معاملہ کیسا کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ حضور کے دونوں نے توڑنے کا مقابلہ کیا. یہ جب گھر کا ماحول معاشرہ اچھا ہوتا ہے, پیار ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, دل بستگی ہوتی ہے, تو ایسا ہوتا. اب جب دوڑے تو حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی, حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ مقابلہ ہوا, نہیں حضور آگے بڑھ گئے. پہلی دفعہ تو حضور آگے بڑھ گئے, پھر کچھ دن کے بعد مقابلہ ہوا تو حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی, حضور پیچھے رہ گئے. کچھ چیز حضور کا موٹا ہو گیا تھا تو حضرت حضور نے کہا تل کا بھی تل کا, یہ تم جیت گئی ہو, اس سے پہلے میں جیت گیا تھا, برابر ہو گیا معاملہ. برابر دیکھیے کیسا پیار کا معاملہ ہے, کیسا حسن اخلاق کا معاملہ ہے. اگر ایسا معاملہ ہو گھر جنت بن جائے گا, جنت بن جائے گا. اور اپنے آپ کے گھر میں جو بچے پڑھیں گے, جب یہاں بیوی میں شوق پیار ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہوتا ہے, سنجیدگی ہوتی ہے, دلائیت ہوتی ہے, تقویٰ ہوتا ہے, خوف خدا ہوتا ہے, نمازوں کی پابندی ہوتی ہے, جھوٹ سے بچتے ہیں, تو وہی ساری چیزیں بچہ بھی سیکھتا ہے, نیک بن جاتا ہے. کسی والے نے کہا ہے, کسی کہنے والے بطولے باش پنہا شو عزیدہ,
کی طرح وہ شبیریں ملی. تم حضرت فاطمہ عورتوں کو نصیحت کرتی, تم حضرت فاطمہ کی طرف ہو جاؤ تو تیرے گود میں حسن حسین کی طرح بچے پیدا. اور اگر تم خود گندی ہو, تصویریں دیکھتی ہو, موبائل دیکھتی ہو, اور جو ہے نظر بہتی ہوئی ہے, تو تمہارے بچے دیندار کس طرح سے پیدا ہوں گے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جب تک وضو نہیں کر لیتی تھی اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی تھی, بے وضو دودھ نہیں پلاتی تھی. تو دیکھیے کتنا بڑا بچہ پیدا ہوا. اور اللہ سے مانگنا سکھاتی تھی, بیٹے کوئی دنیا میں اللہ کے علاوہ دینے والا ہے ہی نہیں. خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے محتاج حقیروں پیغمبر حضور کو بھی جو ضرورت پڑتی ہے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے, ولیوں قطبوں اور ابدالوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. سب اللہ سے مانگ, سب کو اللہ سے مانگنا ہے. تو جب مکتب سے پڑھ کر آتے تھے تو انہوں نے یہ بھی منع کر رکھا تھا, بیٹے مجھ سے کھانا مت مانگو, اللہ سے مانگو, تاکہ ہر چیز مانگنے کا, اللہ سے ہر چیز مانگنے کا ذوق پیدا ہو جائے, شوق پیدا ہو جائے, جذبہ پیدا ہو جائے, مشق ہو جائے. اب خود کیا کرتی تھی, الماری میں کھانا رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹے آؤ 2 رکعت نماز پڑھو, دعا کر کے اللہ کے کھانا دے دو اور الماری کھولو تمہیں کھانا مل جائے گا, مجھ سے مت مانگا کرو. غیر اللہ سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے, ان سے مانگنے کی عادت مت ڈالو. ایک دن ایسا ہوا کھانا رکھنا بھول گئے اور بچے آیا نماز پڑھا اور اللہ سے مانگا اور الماری کھولا تو گرم گرم روٹیاں ماں رکھنا بھول گئی تھی, گرم گرم روٹیاں وہاں موجود ہے. تو اسی دن سے اس کا نام کاکی پڑ گیا. کاک کے معنی بسکٹ, روٹی گرم گرم, تو اسی دن سے ان کا نام یہ پڑ گیا. دیکھیے اللہ سے جب گھر والوں کے اندر, ماں باپ کے اندر توکل ہوتا, استغنا ہوتا, خوف خدا ہوتی, اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کا جذبہ ہوتا, ویسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی اولاد کو نسلوں کو صالح بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے گھر کا معاشرہ صحیح کرنا پڑے گا. بیوی کو شوہر کے حقوق, شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنا ہے. ہر معاملے میں اللہ کی خوشی پیش نظر ہوگی. آپ سوچو جیسا تم بچے کو دکھاؤ گے ویسا ہی بچہ کرے گا. اگر تم گالی دے رہے ہو تو بچہ بھی گالی ہی دے گا. ایک لڑکا بڑی گندی گندی, چھوٹا سا بچہ تو بڑی گندی گندی گالی دینے لگا تو اس کی ماں حیران ہو گئی, میں تو کبھی نہیں گالی دیتا. تو اس نے کہا وہ فلانا جو ہے اسی طرح کی گالیاں دیتا تھا, میں نے سیکھ لیا. تو گالیاں جلدی سیکھتے ہیں, آیتیں بعد دیر میں سیکھتی ہیں, اور گالی تو بہت جلدی اس کے زبان میں. تو ہم گالی نہ دیں گھر میں, اور گھر میں نماز کا اہتمام کریں, مصلی رکھیں, تصویر رکھیں, دینداری کا ماحول بنائیں. انشاءاللہ ہمارے بچے بھی دیندار. شادی کی مجلس میں مجھے یہی پیغام دینا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے کریم, ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ جو نکاح ہوا ہے اسے قبول فرما. یہ جو مجمع اتنا اپنے کاموں کو چھوڑ کر دل میں اتنی عظیم تعداد میں مجمع اکٹھا ہوا ہے, اللہ اس مجمع کے اکٹھا ہونے کو خیر و برکت والا مجمع بنا دے. اے اللہ ان سب کی ضرورتیں غیر سے پوری فرما دے. اے اللہ ہماری اس بستی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اس بستی کو دین, تقویٰ و طہارت کی بستی بنا. اے اللہ غلط لوگوں سے, غلط قسم کے فرقوں سے ہماری اس بستی کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں, الہ العالمین آپ کے یہاں وہی کامیاب ہیں. ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اور جو گمراہ عقیدے ادھر ادھر سے آ کر گمراہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, غلط غلط حدیثیں بناتے ہیں, بیان کرتے ہیں, غلط غلط مطلب آیتوں کا بیان کرتے ہیں, اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما, اس بستی کی حفاظت فرما. وہ دین کے لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, اس سے بہتر ڈاکو آ جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس طرح کے لوگوں کے آنے سے بستی کا نقصان ہوتا ہے. اے اللہ تعالیٰ ہماری بستی کو غلط لوگوں سے حفاظت فرما. نیک لوگ, صلحاء لوگ, اولیاء اللہ لوگ, اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی آنے جانے والی بستی بنا دے, اور غلط اور گمراہ فرقوں کے آمد و رفت سے اس بستی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.